اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ بے شک میرا اللہ آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ ساتوں آسمان پر رہنے والا رب ہمارے دکھ ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ تم ایمان رکھو اللہ پاک پر، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیف ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ پاک کو بہت پسندیدہ ہوتے ہیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ پاک سے باتیں کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ ڈگریوں میں سب سے اعلیٰ ڈگری حافظ قرآن کی ہے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنا اخلاق اچھا کرو، کیونکہ یہ حسن ایک دن ڈھل ہی جانا ہے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پاک سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ منزل پانا تو دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فاصلے بیکار جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھیں، کیا پتہ ان کا اللہ پاک سے معاملہ ہم سے بہتر ہو۔ دل آزاری کی بجائے دوسروں کی مسکراہٹ اور خوشیوں کی وجہ بنے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوں۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی نکھر کر آتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے
جتنا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی لکھی ہے کمال لکھی ہے قسمت، یا رب تیری ہر رضا پر راضی ہوں میں۔ اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اسی کی گود میں سر رکھ دو۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک کے دینے میں نہیں۔ یا اللہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آمین۔